اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم فویل للمصلین الذین هم عن صلاتهم ساہون الذین هم یراؤون ویمنعون الماعون۔ صدق اللہ العظیم۔ یہ 30ویں پارے سورہ ماعون کی آخر کی 3 آیتوں کی تلاوت کی گئی ہے۔ ان آیتوں میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے بعض نماز پڑھنے والوں کی ہلاکت اور بربادی کا تذکرہ فرمایا۔ تعجب کی بات ہے کہ نماز پڑھنے والے ہیں لیکن ان کے لیے بھی ہلاکت و بربادی ہے۔ تو نماز پڑھنا اور نماز کو بہترین طریقے سے پڑھنا، گندگیوں اور خرابیوں سے پاک صاف کرنا، یہ بھی ضروری ہوتا ہے۔ نماز ہی ادا کر لینا یہ کامیابی کی علامت اور دلیل ہوتی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے مبارک دور میں منافق بھی نماز پڑھا کرتے تھے، لیکن چونکہ ان کا دل صاف نہیں تھا، نفاق بھرا ہوا تھا، ایمان کے ساتھ مخلص نہیں تھے، کلمے کو اپنے دل سے ادا نہیں کیا تھا، نتیجے میں ان کی نماز جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ مدینہ منورہ میں پڑھی جا رہی ہے، آپ اندازہ کیجئے جس کے پیچھے پڑھی جا رہی ہے وہ ساری کائنات کی سب سے مقدس ہستی اللہ تبارک و تعالیٰ کے بعد ہے، اور پھر کہاں نماز پڑھی جا رہی ہے؟ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا مبارک شہر مدینہ منورہ، لیکن اس کے باوجود منافق تو منافق ہی ہیں، ان کی نمازوں کا آخرت میں ان کو کوئی ثواب، کوئی اجر نہیں ملے گا۔ تو ایک بات آج کے درس قرآن میں ہم یہ سمجھ لیں گے کہ نماز پڑھنا ہی کامیابی کی علامت ہے، یا نماز میں اور نماز کے ساتھ کسی اور چیز کا ہونا بھی ضروری ہے۔ جو آیتیں آج کے درس قرآن کے لیے منتخب کی گئی، اللہ تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا فویل للمصلین الذین هم عن صلاتهم ساہون، ایسے نماز پڑھنے والوں کے لیے ہلاکت ہے جو اپنی نماز میں سستی برتتے ہیں، غفلت برتتے ہیں۔ نماز میں سستی کرنے کے کیا معنی ہے؟ مفسرین کرام نے اس کے کئی مطلب بیان کیے ہیں۔ ایک مطلب اس میں یہ بھی ہے کہ نماز کو اپنے وقت سے ٹال کر پڑھنا، اپنے وقت میں نہ پڑھنا، وقت کے بعد پڑھنا۔ اس کے دو ایک حدیث میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، مشہور حدیث ہے کہ اگر کوئی نماز پڑھے لیکن اپنے وقت میں نہ پڑھے، جیسے ظہر کا وقت ہے، ظہر کا وقت ختم ہو گیا، عصر کا وقت شروع ہوا ہے، اب اتنا سست اور اتنا غافل اور لاپرواہ ہے کہ نماز کو نماز کے وقت میں نہیں پڑھتا ہے، نماز پڑھتا ہے لیکن نماز کا وقت مکمل ہونے کے بعد پڑھتا ہے۔ تو مفسرین کرام نے بیان فرمایا کہ یہ بھی اس میں آتا ہے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ایسے نماز پڑھنے والے کو بھی جہنم میں ڈالا جائے گا، ایک حقب وہ جہنم میں جلے گا تقریباً 1,83,00,000 سال وغیرہ حدیث میں اس کی وضاحت اور صراحت آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمائی۔ تو نماز پڑھنا ہے، نماز کو اپنے وقت میں پڑھنا ہے۔ اسی طرح نماز میں سستی اور غفلت برتنے والوں میں ان لوگوں کا بھی تذکرہ کیا گیا جو نماز کو بہت جلدی پڑھتے ہیں، ہر رکن کو، نماز کے ہر حصے کو اس کا وقت نہیں دیتے۔ نماز کی تکبیر باندھی ہے، ایک ہی سانس میں ثنا بھی پڑھی ہے اور سورہ فاتحہ بھی پڑھ لیا ہے، پھر ایک ہی سانس میں دوسرا سورہ پڑھا ہے، رکوع کی تکبیر بھی کہی ہے، رکوع کی تسبیح بھی کہی ہے، اور رکوع سے اسی سانس میں اٹھ بھی گئے۔ ایسے بھی ہیں بہت تیز نماز پڑھنے والے کہ گھڑی کے کانٹے بھی شاید آہستہ چلتے ہیں لیکن وہ بہت تیزی سے نماز پڑھتے ہیں۔ وجہ یہ ہے کہ نماز کو اطمینان سے پڑھنا کسی نے ان کو بتایا نہیں ہے، اور نہ وہ نماز کو اطمینان سے پڑھنے کی اہمیت جانتے ہیں۔ یہ مسئلہ آپ سمجھ لیں اور جان لیں، اگر کوئی نماز کو اطمینان سے نہیں پڑھتا ہے تو اس کی نماز نہیں ہوتی ہے۔ اطمینان سے نہیں پڑھنے کا مطلب رکوع سے اٹھ کر اطمینان سے کھڑے ہوں، پھر اس کے بعد سجدے میں جائیں۔ اگر رکوع سے کھڑے ہوتے ہی سجدے میں چلے گئے، اطمینان سے کھڑے نہیں ہوئے، سجدے میں جاتے ہی سجدے سے اٹھ گئے، ایک ہی سانس میں 3 مرتبہ سبحان ربی الاعلیٰ اور پھر اٹھ کر بیٹھ گئے، لکھا ہے علماء اکرام اور فقہاء اعظام نے کہ تعدیل ارکان یعنی اطمینان سے نماز پڑھنا واجب ہے۔ اگر کوئی واجب چھوڑ کر نماز پڑھتا ہے تو اس کی نماز نہیں ہوتی ہے۔ تو ایک مطلب اس آیت کا یہ بتایا گیا کہ نماز تو پڑھتے ہیں لیکن ہلاکت ہے ایسا نماز پڑھنے والوں کے لیے جو اپنی نماز میں سستی اور لاپرواہی اور غفلت برتتے ہیں۔ بعض مفسرین کرام نے بیان فرمایا نماز پڑھتے ہیں لیکن وضو مکمل نہیں کرتے، یعنی اتنی غفلت سے وضو کرتے ہیں، جیسے مثال دی جائے ہاتھ دھویا ہے لیکن کوہنی چھوٹ گئی، ہاتھ دھویا ہے لیکن کوہنی چھوٹ گئی، چہرہ دھویا ہے لیکن کان کے پاس کا کچھ حصے تک پانی نہیں پہنچا،
پاؤں دھویا ہے لیکن ایڑیاں نہیں بھیگی، ایسے لوگوں کا وضو ہی نہیں ہوا، نماز پڑھنے کے لیے کھڑے ہوئے ہیں، نماز ہی ادا نہیں ہوئی۔ تو یہ سارے مطلب اور معنی اس میں آتے ہیں۔ تو نماز پڑھنا ہے اور نماز کو مکمل طریقے سے پڑھنا ہے۔ 2-4 منٹ کی ہماری نماز ہوتی ہے، کتنا وقت ہم نماز کے لیے نکالتے ہیں؟ ہماری خواتین گھر میں نماز پڑھتی ہیں تو نہ مسجد جانے آنے کا وقت لگتا ہے، نہ امام صاحب کی برابر نماز پڑھنے میں ان کا وقت لگتا ہے۔ وہ ظہر کی 4 رکعت 4 منٹ میں، مغرب کی 3 رکعت 3 منٹ میں پڑھتی ہیں۔ اللہ کے لیے ایسا نہ کریں، بلکہ اطمینان سے نماز پڑھیں، اطمینان سے۔ جیسا کہ اس سے پہلے بھی ایک درس قرآن میں بتایا گیا، خاص طور سے خواتین چولہے پر کوئی چیز پکتی ہوئی رکھ کر نماز نہ پڑھے، دل اس طرف اٹکا ہوا ہوتا ہے۔ اپنے بچوں کو بھی دیکھ سنبھال کر رکھ کر نماز شروع کرے، ورنہ شیطان تو اسی طاق میں رہتا ہے کہ نماز پڑھنے والے کی نماز خراب کر دے۔ آپ نماز شروع کریں گی، فوراً آپ کے بچے کا خیال ذہن میں آئے گا، یہ پتہ نہیں میرا بچہ سیڑھیوں کے پاس تو نہیں چلا گیا۔ اب چونکہ بچہ واقع میں ہر ایک کو محبوب اور پسندیدہ ہوتا ہے، ماں کے تو اور زیادہ قریب ہوتا ہے، اور پھر نماز جلدی جلدی مکمل ہوتی ہے۔ تو اس طرح کی چیزوں سے اپنے آپ کو مکمل طور پر یکسو کر کے، مکمل طور پر اپنی توجہ ہٹا کر نماز شروع کریں، تاکہ آپ کی نماز اطمینان کے ساتھ اور مکمل طریقے سے ادا بھی ہو جائے۔ اسی طرح ایک مطلب مفسرین کرام نے الذین هم عن صلاتهم ساہون یہ بیان کیا ہے، ایسے مرد حضرات جو مسجد جا کر جماعت کے ساتھ نماز پڑھتے ہیں، پڑھ سکتے ہیں، لیکن جماعت کے ساتھ پڑھتے نہیں ہیں، یہ بھی اسی آیت میں داخل ہیں۔ نماز کا وقت ہو گیا ہے، ظہر کی نماز مثال کے طور پر 1:30 بجے ہے، جا کے نماز پڑھنا ہے، لیکن اپنے گھر پہ پڑے ہوئے ہیں، ویسے ہی بیٹھے ہوئے ہیں، یہاں تک کہ نماز کا وقت جماعت کا جو مسجد میں ہوتا ہے نکل گیا، ارے بھائی اب تو 1:45 ہو گئے، مسجد میں نماز ہو گئی، چلو جلدی جلدی وضو کر کے اور گھر ہی میں جائے نماز بچھا لی اور نماز پڑھ لی۔ آج کل تو خیر الگ حالات چل رہے ہیں، لیکن عام حالاتوں میں بھی بعض لوگ مسجد جا کر نماز پڑھنے کے بجائے گھر ہی میں نماز پڑھ لیتے ہیں۔ یاد رکھیے، جماعت سے نماز پڑھنا اکثر علماء کے نزدیک واجب ہے، اور بعض علماء نے یہاں تک لکھا ہے جو مسجد جا کر جماعت سے نماز پڑھ سکتا ہے، اس کے باوجود گھر میں نماز پڑھے تو اس کی نماز ہوگی ہی نہیں، اس کی نماز ہوگی ہی نہیں، بس اس نے چند حرکتیں کر لی ہیں، چند اسٹیپس کر لیے ہیں، کھڑا ہوا، جھکا، سجدے میں گیا، لیکن حقیقی معنی میں اس کی نماز شمار نہیں ہوگی۔ اسی طرح بعض مفسرین کرام نے یہ بھی بیان فرمایا ہے کہ تاخیر سے مسجد جائیں۔ بعض لوگ مسجد جاتے ہیں، نماز پڑھتے ہیں، لیکن 1:30 بجے، میں ظہر کی مثال دیتا ہوں، 1:30 بجے جماعت ہے، ہونا تو یہ چاہیے کہ 1:25 کو وضو کریں اور 1:30 بجے سے پہلے مسجد پہنچ جائیں، تاکہ جماعت امام صاحب کے ساتھ نماز شروع کر لیں۔ لیکن یہ ایسے لوگ ہوتے ہیں جو 1:30 بجے وضو کرنے کے لیے اٹھتے ہیں اور پھر اس کے بعد مسجد جاتے ہیں، اور پھر نتیجے میں امام صاحب کے ساتھ 1-2 رکعتیں ان کی چھوٹ جاتی ہیں۔ کسی وجہ سے، کسی وقت اگر کسی مصروفیت کی وجہ سے ایسا ہوتا ہے تو الگ بات ہے، ورنہ جان بوجھ کر اتنی غفلت اور سستی اور لاپرواہی کرنا یہ اسی آیت میں شمار ہوگا۔ میں پھر آپ کو بتا دوں، جیسے کہ حالات ہماری آج کل کے کسی بیماری کی وجہ سے چل رہے ہیں، وہ الگ بات ہے، اللہ تعالیٰ نیت کی وجہ سے گھر میں نماز پڑھنے والوں کو بھی پورا ثواب عطا کریں گے، لیکن حالات انشاءاللہ ایک دن نارمل ہوں گے، مسجدیں پھر انشاءاللہ آباد ہوں گی، اس وقت ان باتوں کا اچھی طرح ذہن میں رکھنا ضروری ہے کہ ہم مسجد اگر مرد ہیں، مسجد جاتے ہیں نماز پڑھنے کے لیے، وقت سے پہلے جائیں گے، سنت بھی ادا کریں گے، امام صاحب کے ساتھ پہلی تکبیر کے ساتھ نماز میں شامل ہوں گے۔ اسی لیے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ثواب ارشاد فرمایا کہ جو 40 دن تک امام صاحب کے ساتھ، مسجد کے امام صاحب کے ساتھ تکبیر اولیٰ کے ساتھ نماز پڑھتا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو جہنم سے آزادی کا پروانہ عطا کرتے ہیں۔ پروانے کا مطلب، پہلے زمانے میں بادشاہ ہوتے تھے جو ایک ڈیزائن کا کپڑا ہوتا تھا، اس پر خط لکھ کر دوسرے بادشاہوں کو بھیجتے تھے۔ پروانے کا مطلب اردو زبان میں ایسی چیز جو کسی بڑے آدمی کی طرف سے عطا کی جائے، میسج اور پیغام ہی ہے، لیکن کسی بڑے آدمی کی طرف سے عطا کیا جاتا ہے تو اس کو پروانہ کہا جاتا ہے۔ تو یہ فائدہ ملتا ہے 40 دن تک امام صاحب کے ساتھ پہلی تکبیر کے ساتھ نماز پڑھنے کا۔ خواتین بھی، اگر خواتین کے لیے چونکہ مسجد جانے کا مسئلہ تو ہمارے علاقے میں اتنی سہولت والا نہیں ہے کہ اگر مسجد اگر اس طرح کی بعد میں بنائی گئی جہاں پر خواتین کے لیے الگ سے آنے جانے کا انتظام ہو تو پھر تو الگ بات ہے،
لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ عورتوں کی سب سے بہترین نماز تو اپنے گھر کے اندرونی حصے میں ہے. ان کو یہ ثواب کیسے ملے گا؟ بعض علماء کرام نے بیان فرمایا خواتین اگر یہ ثواب حاصل کرنا چاہتی ہیں وقت شروع ہوتے ہی نماز پڑھ لیں، وقت شروع ہوتے ہی نماز پڑھ لیں، ان کو بھی انشاءاللہ ثم انشاءاللہ یہ بہترین ثواب حاصل ہو جائے گا. خواتین کے لیے بہت سہولتیں ہماری شریعت میں ہیں، ان کے لیے وہ ثواب اللہ تعالیٰ نے ان کاموں میں رکھ دیے جو وہ کرتی نہیں ہیں پھر بھی ان کو وہ ثواب مل جاتا ہے. تو اس لیے آج کے ہمارے درس قرآن کا موضوع تھا نماز پڑھنے والوں کی سستی اور لاپرواہی جو ان کی نماز میں غفلت برتتی ہے. اللہ تعالیٰ نے ایک اور چیز اگلی آیت میں بیان فرما دی کہ نماز میں غفلت برتتے ہیں یہ وہ لوگ ہیں جو نماز پڑھتے ہیں دوسروں کو دکھانے کے لیے. یہ منافقوں کی عادت تھی. منافق وہ لوگ جو اندر سے غیر مسلم لیکن باہر سے انہوں نے کلمہ پڑھا تھا. مقصد یہ تھا کہ مسلمان بن کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ رہیں گے، مسلمانوں کے درمیان رہیں گے، ایمان کے بارے میں شک پیدا کریں گے، آپس میں لڑائیاں پیدا کریں گے. منافق اس دور میں بھی تھے، آج بھی ہیں. اللہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے منافقوں کی کئی نشانیاں احادیث میں بیان فرمائی. لڑائی کرے گا تو گالیاں دے گا، وعدہ کرے گا تو وعدہ پورا نہیں کرے گا، امانت رکھی جائے گی تو امانت میں خیانت کرے گا. اسی طرح قرآن مجید میں ان کی نشانی بتائی گئی کہ نماز سستی سے پڑھتے ہیں. وَإِذَا قَامُوا إِلَى الصَّلَاةِ قَامُوا كُسَالَىٰ، نماز پڑھنے کے لیے کھڑے ہوتے ہیں تو سستی اور لاپرواہی سے پڑھتے ہیں. اگر کسی مسلمان مرد اور کسی مسلمان عورت کے اندر نماز سستی سے پڑھنے کی عادت ہے تو اللہ محفوظ فرمائے ان کے اندر منافقوں کی ایک عادت موجود ہے. عادت، سمٹم، جیسے آج کووڈ-19 کے سمٹمز کی وجہ سے ڈرتے ہیں کہ کھانسی ہو جائے، سردی ہو جائے، بخار آ جائے تو بھئی یہ کورونا کا ایک سمٹم پایا جا رہا ہے تو احتیاط کرنی چاہیے. اسی طرح منافقوں کا ایک سمٹم پایا جاتا ہے اگر یہ عادتیں اپنے اندر ہیں. قرآن مجید کی آیت 5 پارے کی نماز پڑھتے ہیں منافقین لیکن سستی سے پڑھتے ہیں. اللہ کے لیے نماز پڑھیں تو سستی سے نہ پڑھیں، بشاشت سے پڑھیں. یہ آپ کو ثواب دینے والی چیز اور آپ کو نیکیاں دینے والی چیز ہے. آخرت میں مرتبہ بلند ہوگا. سب سے پہلے نماز کا حساب و کتاب کیا جائے گا. اپنے بچوں کو نماز ایکٹیونیس کے ساتھ پڑھنا سکھائیں. ان کو بتائیں کہ نماز سستی اور لاپرواہی سے تیز نہیں پڑھنی چاہیے بلکہ اطمینان سے پڑھیں. پہلے حصے میں پڑھ لیں. خاص طور سے اپنی گھر کی بچیوں کو عادت دلائیں. وہ چونکہ جمعے کی تقریروں سے محروم ہوتی ہیں، ان کے لیے گھر کے ماں باپ ہی اور ان کے ماں باپ کی نصیحتیں ہی سب کچھ ہیں. ماں باپ پریکٹیکلی بھی بتائیں، اورلی بھی ان کو بتائیں تاکہ ان کے اندر نماز کا شوق پیدا ہو جائے. اور منافقوں کی جو عادت اللہ تعالیٰ نے اگلی آیت میں بیان فرمائی، منافق دکھلاوے کے لیے نماز پڑھتے تھے. یہ عادت بھی مسلمانوں کے اندر نہیں ہونی چاہیے. نماز پڑھیں اور کوئی بھی عبادت کریں تو صرف اور صرف اللہ کے لیے کریں. 30 پارے کا سورہ ماعون ہے. ویڈیو دیکھنے والے مرد و حضرات، مرد و خواتین سے گزارش ہے اپنے گھر میں یہ تفسیر رکھیں اور تفسیر میں ان آیتوں کا ضرور مطالعہ کریں. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے جو باتیں کہی گئی ہیں سنی گئی ہیں اللہ تعالیٰ کہنے والے اور سننے والوں کو صحیح سمجھنے اور عمل کی توفیق عطا فرمائے. آمین. وآخر دعوانا الحمدللہ.